جب انسان معاشرے میں حلال پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ علاقے میں اس کی نیک نامی کر دیتا ہے، لوگ پھر خود اس سے ملنا چاہتے ہیں، اپنا کام اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ جو مستری حلال پہ چلتا ہے، جو انجینئر حلال پہ چلتا ہے، جو وکیل چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس لوگوں کا رجحان اور بڑھتا ہے، آئے دن لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے انمول واقعات، اس کے اندر انہوں نے 2 واقعات ذکر کیے ہیں، میں وہ 2 واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے 2 واقعات ذکر کیے ہیں۔ پہلا واقعہ محمد ریاض نامی شخص کا ہے۔ یہ شخص ایئر کنڈیشن کا کام کیا کرتا تھا، لیکن حلال پہ چلتا تھا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، جتنا کام ہوتا اتنا ہی بتایا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے تھے اور اپنے کام کے لیے اس کے پاس آتے، دور دراز سے اور دکانیں چھوڑ کر اس شخص کے پاس کام کے لیے آتے تھے، اور اس کے پاس ایک گاڑیوں کا تانتا لگا ہوتا۔ لوگ گاڑیوں کے ایئر کنڈیشن صحیح کرتے، گھروں کے ایئر کنڈیشن لے کر آتے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ بسا اوقات 1-2 تاریں ہوتی ہیں، ان کو ملانے سے جنریٹر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اے سی ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کسی سے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ یہاں پر گاڑی چھوڑ کے جائے، اگلے دن آ جائے اور آپ اس سے 2 تاریں ملاؤ، اس سے زیادہ رقم لے لو، لیکن آپ تو اسی وقت ملا کے مفت میں کام کر دیتے ہو، اور اگر کسی کا کام ہو تو اتنی ہی رقم لیتے ہو، زائد نہیں لیتے ہو۔ تو محمد ریاض نامی اس نوجوان نے کہا کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، ہم نے آخرت میں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اگر میں ان سے یہ حرام لوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کو میں نے جواب دینا ہوگا۔ حرام پر تو وہ چلے کہ جس کا آخرت پر ایمان کوئی نہ ہو، جس نے قبر میں جانا نہ ہو، موت کا سامنا نہ کرنا ہو۔ کہا میں حلال پہ چلتا ہوں، اللہ مجھے اس سے کہیں گنا زیادہ رزق دیتا ہے۔ دور دور سے گاڑیوں والے میرے پاس ایئر کنڈیشن صحیح کرانے کے لیے آتے ہیں، تو دیکھیں حلال پہ چلا، اللہ نے اس کے رزق کو اس سے زیادہ وسعت دے دی۔ حرام پہ چلنے والا چند دن تو کھا لیتا ہے، اس کے بعد اس کی دکان پہ سناٹا چھا جاتا ہے، لوگوں کا رجحان ختم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لوگ بتاتے ہیں اس سے بچنا، یہ تو حرام پہ چلنے والا ہے، زیادہ پیسے لینے والا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، تو لوگوں کا رجحان ختم ہوتا ہے۔ جو حلال پہ چلتا ہے اللہ اس کے رزق میں اور وسعت ڈال دیتا ہے۔ انمول واقعات میں ایک واقعہ ذکر ہے، ایک شخص کا نام تھا محمد منیر، یہ بجلی کی وائرنگ کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ فیکٹری والے اپنے ملازمین کے لیے گھر بنوا رہے تھے، انہوں نے 150 مکانات بنوائے تھے اور اپنے ملازمین کو وہ مکانات انہوں نے دینے تھے، تو اس میں بجلی کی وائرنگ باقی تھی۔ انہوں نے علاقے کے مختلف لوگوں کو بلایا، کسی نے بتایا اس میں اتنی تار استعمال ہوگی، کسی نے کہا اتنی ہوگی، تو ایک کو بلایا، اس نے کہا اس میں 1500 میٹر تار استعمال ہوگی، کسی نے 1700 میٹر، کسی نے 1300 میٹر کہا۔ جب اس محمد منیر نامی شخص کو بلایا گیا، یہ دیانتدار سچا امانتدار شخص تھا، اس نے پورے گھر کو جو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ 80 گز کا پلاٹ ہے، اس کے اندر جو کل تار لگے گی اس نقشے کے اندر وہ تقریباً 500 میٹر ہے، اس سے زیادہ نہیں لگے گی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سے بھی بچ جائے گی۔ تو جب ان کو ٹھیکیدار کے پاس لے جایا گیا، اس نے کہا باقی میں تو لوگ بھی آئے، اور انہوں نے میں سے کسی نے کہا 1500 میٹر، کسی نے 1700، کسی نے 1300، اور آپ نے تو کہتے ہیں 1500، 500 آپ نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں 500 سے زیادہ نہیں لگے گی۔ کہا بھئی آپ کو تجربہ نہیں ہوگا؟ کہا میں تو کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں، مجھے تجربہ ہے۔ اب یہ گئے اور انہوں نے کہا چلو ایک مکان میں تم بجلی کی وائرنگ کرو، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے جب بجلی کی وائرنگ اس میں کی تو واقعی 470 میٹر میں پورے گھر کے اندر تار لگ گئی، 30 میٹر پھر بھی بچ گئی۔ وہ ٹھیکیدار انہیں مینیجر کے پاس لے کر گیا تو اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ دیکھو بقیہ کوئی 1200، کوئی 1300، کوئی 17، کوئی 1500 کہہ رہا تھا، لیکن اس نے تو 470 میٹر میں پورے گھر کے اندر تار لگا دی۔ وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے اس کی دیانتداری سے، اس کے امانتداری، سچائی سے، رزق حلال پہ چلنے والے نوجوان سے۔ انہوں نے کہا بقیہ 150 مکانات اور بھی ہیں، ان سب کی بھی تم تاریں لگواؤ۔ اس کا ٹھیکہ بھی اس نوجوان کو دے دیا، محمد منیر کو، اور پھر اس سے یہ بھی کہا صرف یہی نہیں، ہمیں فیکٹری کے اندر بجلی کے کام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسے مستقل اپنے پاس بجلی کے کام کے لیے وہاں نوکر رکھ دیا، اور اس کی اجرت بھی اس دور میں کام کرنے والے جتنے وہاں کام کر رہے تھے ان تمام میں اس کی تنخواہ بھی سب سے زیادہ رکھی کہ یہ دیانتدار شخص ہے، حلال پہ چلتا ہے۔ تو دیکھیے حلال پہ چلا تو اللہ نے 150 مکانوں کا ٹھیکہ بھی ملا،
وہاں سے رزق میں برکت ہوئی، فیکٹری کے اندر مستقل ملازمت بھی مل گئی اور تنخواہ بھی اتنی کہ تمام جتنے بھی کام کرنے والے تھے ان میں سب سے زیادہ تنخواہ اس کی تھی، اور منیجر کی نگاہ میں بھی سب سے زیادہ عزت والا تھا۔ تو اللہ نے حلال سے جوڑا ہے، انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھی نصیحت تھی، عفۃ فی طعمۃ، حلال پہ چلو، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔